الصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بعذابه أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا۔ بزرگوں، دوستوں اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی چند آیتوں میں خاص طور سے 3 نعمتوں کا اظہار فرمایا، 3 نعمتیں بیان فرمائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نمبر 1 پہلی نعمت تعلیم قرآن، نمبر 2 تخلیق انسان، اور نمبر 3 تعلیم بیان۔ اللہ رب العزت نے ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں پیش آنے والی ضرورتوں کو سکھایا اور انسانی زندگیوں میں جن چیزوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے نام سکھائے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اس آیت شریفہ میں اسی بات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کرنے کے بعد انسانی زندگی میں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے نام حضرت آدم کو بتائے اور ان چیزوں کی تعلیم دی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اس آیت شریفہ میں اسی بات کا اظہار ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتا دی۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ حضرات مفسرین کرام تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھتے ہیں، اور تمام تفسیرات میں جو بات مشترک انداز میں پائی جاتی ہے وہ ہے انسانی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی، خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو پیدا کیا اور انسان کو قوت بیان بھی دیا، گویائی کی قوت، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت۔ اس لیے انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، عقل رکھنے والا جاندار، قوت گویائی رکھنے والا جاندار، ایسی مخلوق جس میں اللہ نے سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھتا ہے اور دوسرے کی بات سمجھتا ہے، اسی کو ناطقیت کہتے ہیں اور اسی کو قوت بیان کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ باتیں سکھائی۔ اور تیسری بات اللہ نے جو سورہ رحمان کی آیت میں بیان فرمائی ہے، علم القرآن، تعلیم القرآن۔ اللہ نے قرآن سکھایا، 3 نعمتوں کو بتایا۔ اللہ نے 3 نعمتیں گنوائی۔ نمبر 1 تخلیق انسان، نمبر 2 تعلیم بیان، نمبر 3 تعلیم قرآن۔ یہ خاص نعمت کا ذکر کیا اللہ نے، جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ جو ابو البشر سے بات شروع ہوئی، ساری انسانیت کے باپ اور سردار حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع، ضرورت کی چیزیں ان کو سکھائی،
ان کو پیدا کرنے کے بعد۔ اسی طرح تمام رسولوں کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں دی اور جو کتابیں رسولوں کو ملی، رسولوں کو سب سے پہلے وہ کتاب سکھائی گئی۔ رسول کہتے ہیں اس ذات اور ہستی کو جس کو مستقل کتاب دی گئی ہو اور شریعت دی گئی ہو، مستقل دین عطا کیا گیا ہو۔ تو تمام رسولوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں، جو صحیفے دیے گئے ہیں، رسولوں کو سب سے پہلے کتابوں کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ آخری نبی و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اور جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک بڑا معجزہ اور آخری سب سے شاندار زبردست معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں، تو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ چنانچہ غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی اتری ہے، اللہ رب العزت نے اس میں باقاعدہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خطاب کر کے مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، اے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرأ بسم ربک، اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ اور اللہ رب العزت نے سورہ علق کی ابتدائی ان چند آیتوں میں آگے یہ ایک بات اور ارشاد فرمائی، وہ بات یہ ارشاد فرمائی، یہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت معزز ہے، عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا بھی سکھایا ہے۔ تو انسان کو پڑھنا بھی سکھایا اور اللہ نے انسان کو لکھنا بھی سکھایا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ ان نعمتوں کو خود بیان فرما رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور سورہ رحمان کی آیت میں الرحمن علم القرآن، اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اور آگے اللہ نے ایک دوسری نعمت سورہ علق کی آیت میں بیان فرمائی، یہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے لکھنا بھی سکھایا۔ تو انسان کو پڑھنا بھی سکھایا اور انسان کو لکھنا بھی سکھایا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب وحی دی جاتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچانا ہے خدا کا، اور اسی پیغام کو قرآن کہا جاتا ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے اللہ کے اس کلام کو یاد کرتے، محفوظ کرتے۔ جی ہاں، روایتوں میں یہ بات آتی ہے، بالکل صحیح روایتوں میں یہ بات آتی ہے، موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے کلام کو یاد کرتے، حفظ کرتے، یاد کرتے، اور منوان یاد کر کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے، امانت کے ساتھ۔ خدا کی اس امانت کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم محفوظ کر کے، حفظ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس کلام کو محفوظ کرتے، حفظ کرتے، یاد کرتے، دہراتے، سیکھتے، اور پھر امت تک پہنچاتے، اپنے مخلص صحابہ کرام کو پہنچاتے۔ یہ سلسلہ تھا، جبرائیل امین نے حفظ کیا اللہ کے کلام کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حفظ کیا اور امت کو پہنچایا، صحابہ کرام کو پہنچایا، اور صحابہ کرام نے حفظ کیا، اپنے شاگردوں کو پہنچایا، جن کو تابعین کہتے ہیں، تابعین نے حفظ کیا، تبع تابعین کو پہنچایا۔ چنانچہ بہت معروف بات ہے، مشہور بات ہے، اور سب کوئی جانتا ہے، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ جو محفوظ تھا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو جو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا، اور لوح محفوظ میں ساری کائنات کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، اللہ نے اس کے اندر
اس لوح محفوظ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ وسعت اور وہ گنجائش رکھی ہے کہ اس میں پوری کائنات، یہ ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے دنیا بنی اور اس سے بھی پہلے، دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کیا باتیں تھیں، اور جب تک دنیا رہے گی اور دنیا کا پھر خاتمہ ہو جائے گا، قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات کی ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہیں، اور ہر انسان کی پوری زندگی وہاں ریکارڈ ہے، کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ اس لوح محفوظ میں اللہ کا یہ کلام کتاب اللہ قرآن کریم محفوظ، اور اس لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن، 30 پارے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک پورا کا پورا قرآن اس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جس مہینے میں اتارا گیا وہ رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے یہ، اور جس گھڑی میں اتارا گیا، جس مبارک وقت میں اتارا گیا، وہ مبارک وقت اور مبارک گھڑی وہ شب قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تدریجاً یہ وقت ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی مقدار میں اترتا رہا، کبھی پوری صورت بھی اتر گئی، اور عام طور سے ضرورت کے مطابق آیتیں اتری ہیں۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ آیتوں کے اترنے کے بعد کچھ فاصلہ ہو گیا، اور پھر فاصلے کے بعد دوسری وحی آئی، دوسری آیتیں اتری، یہ کبھی پوری صورت بھی اتر گئی مگر ایسا کم ہوا، اور عموماً عام طور سے آیتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، کبھی تسلسل سے وحی آتی رہی اور کبھی کچھ فاصلے کے بعد پھر وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ پورا قرآن اترنے میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کتنا؟ 23 سال کا زمانہ لگا ہے، بہت معروف بات ہے۔ اور وہ یہ خداوندی کو، کلام اللہ کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جبرائیل امین پہلے محفوظ کرتے، اور جبرائیل امین حفظ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے، حفظ کرتے، صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے، صحابہ بھی حفظ کرتے۔ اس طرح 23 سال کے عرصے میں جو سب سے آخری وحی اتری ہے، سب سے پہلی وحی غار حرا میں اترنے والی سورہ علق کی چند آیتیں ہیں، اور سب سے جو آخری آیت شریفہ اتری ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت شریفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے لوگو تم لوگ اس دن سے بچو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت کا دن مراد ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات علماء تفسیر امام بیضاوی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری آیت شریفہ یہ اتری ہے، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق 3 دن حیات رہے، دوسری تفسیر پر 7 دن حیات رہے، اس طرح اختلاف تفسیر کے ساتھ ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ تو ابتدائے وحی سے لے کر انتہائی وحی تک، یعنی جو سب سے پہلی وحی اتری تھی سورہ علق کی چند آیتیں، اور جو سب سے آخری وحی اتر رہی ہے 23 سال میں جو وحی پوری ہو رہی ہے، کلام اللہ پورا ہو رہا ہے، اس کلام اللہ کو حفظ کرنے کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا قرآن محمد رسول اللہ کو ایک مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اتارا گیا، اور سماؤ دنیا جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے آسمان دنیا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں حافظ قرآن بن رہے۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ جبرائیل امین حافظ قرآن بن رہے ہیں 23 سال کے عرصے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن بن رہے ہیں 23 سال کے عرصے میں، اور جو حضرات صحابہ ابتدائے وحی سے انتہائی وحی تک حیات رہے، جو سب سے آخری آیت شریفہ اتری اس وقت تک جو حضرات صحابہ حیات رہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ سب سے پہلی وحی کے بعد جو حضرات صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، وہ اس وقت سے لے کر اب تک حیات رہے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ، یہ حضرات بھی 23 سال کے عرصے میں حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اس طرح ایک ایک فرد صحابی حافظ قرآن ہوتا رہا۔
جتنی آیتیں اترتی رہی ضرورت کے مطابق سورت اتری، آیتیں اتری، ان آیتوں کو حفظ کیا، سورتوں کو حفظ کیا، جبرائیل امین نے حفظ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مخلص ساتھیوں نے حفظ کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو، آپ کے مخلص ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے اور صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اور صحابی، صحابہ کا لفظ یہ جمع ہے اور صحابی واحد ہے، صحابی واحد صحابہ جمع، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص ہے۔ جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام صحابی ہے۔ صحابی ایک عالم ہے، یہ جیسے ہمارے اور آپ کے نام ہوتے ہیں، میرا نام، آپ کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، تو وہ نام کیا پہچان ہے، ایک عالم ہے، ذاتی نام ہے۔ اسی طرح لفظ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص رہے گا۔ ہمارے آپ کے ساتھیوں کے لیے رفقا بولیں گے، دوست، رفیق کی جمع، اصحاب بولیں گے، صاحب کی جمع، ساتھی۔ ہمارے آپ کے ساتھیوں کو صاحب بولیں گے، ساتھی بولیں گے، اصحاب کہیں گے، رفقا کہیں گے، رفیق کہیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے لیے کیا؟ صحابی کا لفظ، صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے ان کے بارے میں سند جاری کی، سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ خدا سے راضی ہے۔ سبحان اللہ ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے ایک ایک فرد صحابی کو یہی دی، دنیا میں دی۔ اللہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی۔ یہ تو اس طرح 23 سال کے عرصے میں حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اور اس وقت سے پھر حضرات صحابہ نے اپنے شاگردوں پر محنت کی، اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا، جن کو تابعین کہتے ہیں، اور تابعین نے اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا، جن کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر ابتدائے نزول قرآن سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور عہد مبارک سے لے کر اب 1446 برس کا وقت گزر چکا ہے۔ 1446، 14.5 کہہ لیجیے، 4 ہم بڑھا دیتے ہیں، 14.5 بولنا آسان ہے۔ 1450 برس سے قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہوتا چلا رہا ہے۔ جبرائیل نے حفظ کیا، رسول نے حفظ کیا، ہر فرد صحابی نے حفظ کیا، تابعین نے حفظ کیا، تبع تابعین نے حفظ کیا، پوری امت نے حفظ کیا، یہاں تک کہ 1450 برس سے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کا معمول چلا رہا ہے۔ یہ توارث کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ بسلسلہ سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کا ہے۔ قرآن صرف کاغذوں کی زینت بن کر نہیں ہے، قرآن تو دلوں کی زینت ہے۔ قرآن صرف کاغذوں کی زینت بن کر نہیں ہے کہ وہ نسخے کی شکل میں ہو، قرآن دلوں کی زینت ہے، حافظ قرآن کے دلوں کی زینت۔ 1450 برس سے قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا انوکھا ہے اور کیا انداز نرالا ہے، وہ ہے جس پر ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی ہے۔ یہ اسی لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان میں خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے، یعنی اس رمضان تک جتنا قرآن اتر چکا ہوتا، ہر رمضان میں یہ ترتیب رہتی۔ یہ 23 سال کے عرصے میں جتنے بھی رمضان آئے، ہر رمضان میں یہ ترتیب رہتی کہ اس رمضان میں جتنا قرآن اتر چکا ہوتا، وہ پورا قرآن جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، دور کرتے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے۔ یہ اسی لیے دور کو حضرات علماء نے مستحب لکھا ہے، اسی دلیل کی وجہ سے۔ جبرائیل امین سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام سنا رہے جبرائیل امین کو۔ اس رمضان تک جتنا قرآن اتر چکا، اب تک 23 سال کے عرصے میں جتنا رمضان اترا تھا، اس طرح 1450 برس سے یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا چلا رہا ہے۔ یہ صرف کاغذوں کی زینت نہیں ہے، یہ ہر حافظ قرآن کے دلوں کی زینت، اور ہر مومن کے دل کی زینت، ہر مسلم کے دل کی زینت ہے، ہر صاحب ایمان کے دل کی زینت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ دلوں کی زینت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔
ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اللہ ارشاد فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. دیکھیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کیا شاندار طریقہ اللہ رب العزت نے دیا اور عطا کیا. وہ شاندار طریقہ یہ قرآن کو حفظ کرنے کا معمول توارث کے ساتھ حضرت جبریل امین سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر فرد صحابی سے، تابعی سے، اکابر و اسلاف سے، یہ پوری امت سے توارث سے 1450 برس سے سینہ بسینہ قرآن محفوظ. ہر حافظ قرآن کے دل کی زینت، ہر مومن کے دل کی زینت، ہر مسلم کے دل کی زینت یہ قرآن. اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ کیفیت رکھی، وہ کشش رکھی، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایسا پختہ اور شاندار انتظام کیا. اسی لیے تو خدا کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنا جانتے. حفاظت کی وہ شکل ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بخاری شریف میں ذکر کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے. حدیث مرفوع کہتے ہیں معروفی علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کے معنی سب سے افضل، بات سمجھنے کی. تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے دوسروں کو سکھائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں علم تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتے ہیں. کون؟ حضور فرماتے میں علم تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتے ہیں. اور اس لیے حضور فرماتے انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے شریفہ سے باہر نکلے تو مسجد نبوی میں دو جماعت لگ رہی تھی. وہ جماعت آپس میں کچھ تعلیمی مذاکرہ کر رہی تھی، آپس میں کچھ تعلیمی مذاکرہ ہو رہا تھا. یہ خیر کی مجلس تھی، کچھ سیکھنے سکھانے کی مجلس چل رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، جامع ترمذی میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کو دیکھ کر، جو مسجد نبوی میں سیکھنے سکھانے میں لگ رہی تھی، تعلیم دین کی مجلس تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کلاکم علی خیر. کیا ارشاد فرمایا؟ کلاکم علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو، تم دونوں خیر پر ہو. یہی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کریم کے بعد اسی کتاب کا درجہ ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، تمام کتابوں میں سب سے صحیح تر کتاب قرآن کریم کے بعد بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی روایت میں حضرت عثمان غنی سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، ان سے مروی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے کو سب سے افضل قرار دیا، سب سے افضل بتایا. یہ سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ کوئی عالم نہیں دے رہا ہے، محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. سب سے افضل وہ ہے جو قرآن خود پڑھے دوسروں کو پڑھائے، قرآن خود سیکھے دوسروں کو سیکھائے. اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی مقام دیا ہے. حدیث شریف میں ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد نے اپنی سند سے پیش کیا ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس.
من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. جو آدمی قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کے مطابق عمل کرے، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو. حافظ قرآن کا درجہ تو ہے ہی، وہ سب سے بہتر ہے. اور ماں باپ کا درجہ سنیے، حضور خود دونوں درجے حضور خود بتا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درجے خود بتا رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سب سے بہتر قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا، ہر اعتبار سے قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کی تفسیرات، قرآن سے متعلق ساری خدمتیں، قرآن کی تجوید و تحسین، قرآن اور تجوید کی ساری صورتیں، حدر، تدویر، ترتیل، ساری صورتیں، یہ سب اس حدیث شریف کے عموم میں ساری باتیں داخل ہیں، ساری چیزیں داخل ہیں. قرآن کے الفاظ کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کے معنی کو سیکھنا سکھانا، حفظ کرنا کرانا، ناظرہ قرآن پڑھنا پڑھانا، تجوید پڑھنی پڑھانی، اور تجوید کی تینوں صورتیں اس کو اپنانا برابر ہے کہ حدرن ہو، تدویرن ہو، ترتیلن ہو، ساری صورتیں اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو یہ سند تو دی، تم میں سب سے بہتر ہے وہ، ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی سند دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو سند یہ دی، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی، ساری انسانیت کے مجمع میں اس ماں باپ کو جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. امام مسلم نے اپنی سند سے ایک حدیث پیش کی ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و منقول ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، عمل کا ہمارے اور آپ کے عمل کا سلسلہ کب تک ہے؟ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان کے مرنے کے ساتھ عمل کا سارا سلسلہ ختم. الا من ثلاثہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر 3 اعمال ایسے ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. انسان کے مرنے کے ساتھ سارا عمل ختم، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں ان کا ثواب چلتا رہتا ہے. وہ کیا ہے وہ سنیے، حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرما رہے ہیں، نمبر 1 من صدقۃ جاریہ، کسی نے وقف کر رکھا ہو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ. نمبر 2 او علم ينتفع به، کسی نے کوئی علمی کام کیا ہو، کتاب لکھی ہو، یہ اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہو، بچوں کو قرآن سکھایا ہو، دین کی تعلیم سکھائی ہو، حافظ قرآن بنایا ہو، یہاں تک کہ کسی کو ناظرہ قرآن سکھایا ہو، نورانی قاعدہ کسی کو سکھایا ہو، کسی کو نورانی قاعدہ پڑھنا سکھایا ہو، سب کو یہ ملے گا. وہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے. اپنے شاگردوں کو چھوڑا ہے، کتاب لکھی ہے، کتاب چھوڑی ہے، علمی کام چھوڑا ہے، یہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہاں تک کہ شاگرد کے شاگرد، پھر شاگرد کے شاگرد، قیامت تک شاگرد کے شاگرد، جتنے شاگرد تیار ہوں گے سب کا ثواب اس استاذ کو لکھا جائے گا جس نے اپنے پیچھے شاگردوں کو چھوڑا. سبحان اللہ. اور نمبر 3، تیسری بات ہے او ولد صالح یدعو لہ، امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے، نیک اولاد چھوڑی ہو، وہ نیک اولاد ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ نیک اولاد کون ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے. وہ نیک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھ رہی ہے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ رہی ہے، ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کر رہی ہے، ماں باپ کے لیے کم سے کم دعاؤں میں وہ اولاد ہاتھ اٹھا رہی ہے، ماں باپ کو یاد رکھ رہی ہے. میرا باپ، میری ماں، میرے والدین، میرے آبا و اجداد، میرے دادا، میری دادی، میرے نانا، میری نانی، میرے پرکھ، میرے اکابر، ان کو وہ اولاد یاد رکھ رہی ہے. حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ولد صالح بتا رہے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی ہو، وہ نیک اولاد دعا کر رہی.
انسان کے مرنے کے ساتھ سارا عمل ختم، لیکن 3 عمل کا ثواب چلتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ، وقف کیا ہو، علم چھوڑا ہو، شاگردوں کو چھوڑا ہو، نیک اولاد چھوڑی ہو جو ماں باپ کو، دادا دادی کو، پورکھوں کو دعاؤں میں یاد رکھ رہی۔ وہ کون ہے؟ یہی حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام مسلم نے ہی اپنی سند سے ایک اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته، رواہ مسلم۔ اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال دیں، تم میں سے کسی کو مال دیں تو اس مال کو اپنی ضرورت میں خرچ کرے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں خرچ کرے۔ جب قرآن کی تعلیم سب سے افضل ہے تو تعلیم قرآن پر، تعلیم دین پر ہمارا اور آپ کا جتنا پیسہ خرچ ہوگا، جب قرآن کی تعلیم سب سے افضل ہے، حضور نے بات کہی ہے اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، تو قرآن سیکھنے سکھانے پر، قرآن حفظ کرنے کرانے پر، دین کے سیکھنے سکھانے پر، عالم دین کے بننے اور بنانے پر، اور علماء دین کے تیار کرنے کرانے پر، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے پر، اور اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر پر، اپنی اولاد کو ایک بارونق اور معزز اولاد بنانے پر، دیندار بنانے پر جو پیسہ ہمارا خرچ ہوگا، جو مال ہمارا خرچ ہوگا، وہ سارے خرچوں سے افضل ہوگا، وہ سارے خرچوں سے افضل ہوگا۔ جب تعلیم قرآن افضل ہے اور تعلیم دین افضل ہے تو تعلیم قرآن اور تعلیم دین پر جو خرچ ہوگا وہ خرچ بھی افضل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو بات مروی و منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال دے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ جب تعلیم قرآن افضل ہے تو تعلیم قرآن پر جتنے پیسے خرچ ہوں گے وہ سارے پیسے افضل کہلائیں گے، وہ خرچے افضل شمار ہوں گے۔ یہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب میں بہت جلد فارغ ہونے والا ہوں، چونکہ ہمارے اور بھی ساتھی حضرات ہیں اور پھر دوسری بھی ترتیب ہے، 10 بجے تک بہرحال ہمارے اپنی مجلس ختم کرنی ہے۔ میں مختصر سے وقت میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور ہر انسان، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، سب کوئی جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ اتنی عقل و شعور تو رکھتا ہے، اور اسی لیے یہ قوت سمجھ جو ہے، سمجھنے کی قوت اللہ نے ہر انسان میں فطری طور سے رکھی ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان میں فطری طور سے اپنی ضرورت کی بات سمجھنے کی اور دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی اللہ نے قدرتی اعتبار سے، فطری اعتبار سے یہ صلاحیت دی ہے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ تو ہم آج جن نازک حالات سے اور نازک دور سے گزر رہے ہیں اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ ان حالات میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، ماں باپ کے ذمے اور بھی زیادہ ضروری یہ بات عائد ہو جاتی ہے، اسلامی، دینی، شرعی، ایمانی، اخلاقی، اسلامی، دینی، شرعی، ایمانی، اخلاقی، یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے اور لازم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلی تعلیم گاہ ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلی تعلیم گاہ ہیں، تعلیم کا میدان ماں باپ ہے۔ وہاں سے بچوں کی تعلیم کی راہ ہموار ہوگی، وہاں سے بچوں کی تربیت ہوگی، شاندار تربیت ہوگی۔ ہر ماں باپ کے ذمے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اخلاقی، دینی، شرعی اعتبار سے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اور شاندار تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ امام بیہقی نے ایک روایت اپنی سند سے نقل کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت مروی و منقول ہے، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ، کہ جس آدمی کے یہاں اولاد پیدا ہو تو ماں باپ پر اولاد کے تعلق سے 3 حق لازم ہوتے ہیں۔ کتنے حق میرے بزرگوں؟ 3 حق۔ حضور کہہ رہے ہیں، مولوی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا خادم، محمد رسول اللہ کا غلام، محمد رسول اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے۔
محمد رسول اللہ کا غلام محمد رسول اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ پر 3 حق عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں اولاد کے تعلق سے۔ وہ 3 حق کیا ہیں؟ نمبر 1، اچھا نام رکھو، فلیحسن اسمہ، اچھا نام رکھو۔ اچھا نام کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے، صحابی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہو، صحابی کے نام پر ہو، تابعی کے نام پر ہو۔ لڑکی ہے تو صحابیات کے نام پر ہو، تابعیات کے نام پر ہو۔ اور آج ہمارے اندر ایسا فیشن ہو گیا ہے کہ اپنے فیشن کے اعتبار سے، ذوق و مزاج کے اعتبار سے نام تلاش کرتے ہیں، اور اگر کسی مولوی سے رابطہ بھی کر لیا تو پہلی قید لگا دیتے ہیں، حضرت کامن نام نہیں ہونا چاہیے، کوئی معروف مشہور نام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ڈھونڈ کر آپ اپنی ڈکشنری سے، لغت سے کوئی ایسا نام پیش کر دو کہ شاید پوری دنیا میں وہ نام ہی نہیں ملتا ہو۔ سبحان اللہ ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے اپنے اعتبار سے آج کل موبائل ہے، یہ یہاں کیا وہاں کیا، نیٹ اور گوگل سے پوچھ لیا، نام کا بھی سرچ ہو رہا، ریسرچ ہو رہا ہے وہاں، اور فیشن والا نام تلاش کیا جا رہا ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں فلیحسن اسمہ، اچھا نام رکھو۔ اچھے ناموں کا اچھا اثر ملتا ہے، اچھے ناموں کا اچھا اثر ملتا ہے۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو، یہ اور صحابہ کے نام پر نام رکھو، تابعین کے نام پر نام رکھو، اولیاء اعظام کے نام پر نام رکھو، ان لوگوں کے نام پر نام رکھو جن کو اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، ان کے نام پر نام رکھو۔ لڑکیاں ہیں تو صحابیات کے نام پر، تابعیات کے نام پر نام۔ نمبر 2، دوسرا حق بتایا گیا وہ ادب ہو، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ تیسرا حق بتایا گیا کہ جب بالغ ہو جائیں تو رشتہ ڈھونڈ کر رشتہ کر دو، شادی کر دو، شادیاں کر دو۔ ان میں سے دوسرا حق جو اہم ہے وہ یہ ہے، وہ ادب ہو، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، امام بخاری مسلم سب نے اس کو نقل کیا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہباں ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحت کے متعلق پوچھو گی۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بناتے تھے، صحابی کا ہر فرد صحابی کا مزاج بناتے تھے، معلم تھے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی معلم ہے، نبی معلم ہے، وہ مکارم اخلاق کا پیکر ہے، اس کا تعلق براہ راست خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے خدا کا پیغام پیش کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں خدا کا کلام پیش کرتے۔ انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شاندار مزاج بناتے تھے، کیا بڑھیا تعلیم دے رہے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اگر نماز تمہاری اولاد نہیں پڑھتی ہے، لڑکا نہیں پڑھتا ہے، بچہ نہیں پڑھتا ہے، بچی نہیں پڑھتی ہے، 10 سال کی عمر کو ہو گیا، کہنا سننا اثر نہیں کر رہا، تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی کرو، تم بھی کرو۔ اللہ اکبر، یہ شاندار تعلیم دی جا رہی۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائے، وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا بستر الگ کر دو، ان کو ایک ساتھ مت لٹاؤ، ماں باپ سے الگ بستر۔ یہ شاندار آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں اور جن نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں کا ہر فرد ان نازک حالات کو جانتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے ہی شہر میں دیکھ لیجئے، شہروں کا جائزہ لیجئے، شہر کا جائزہ لیجئے، شہر کے محلوں کا جائزہ لیجئے، خود ہندوستان کا جائزہ لیجئے۔ دوسرے ملکوں میں تو بعد میں جانے کی بات ہے، پہلے اپنے ملکوں میں دیکھ لیجئے، گاؤں میں پہنچ جائیے، دیہاتوں میں پہنچ جائیے، وہاں جا کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں دیکھیے کہ وہ بہت سارے افراد ایسے مل جائیں گے جو برائے نام مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اور آپ کو ایمان میں اور اسلام میں پختہ بنائیں اور پختہ سچا پکا دیندار مسلمان بنائیں۔ آپ بہت سے ایسے آدمی ملیں گے جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ صرف خاندانی اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ کچھ تو ایسے آدمی بھی ملیں گے آپ کو بہت سارے جن کے نام بھی ہندوؤں جیسے۔ اللہ اکبر ہے۔
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. اقبال مرحوم نے بڑی شاندار بات کہی، سمجھنے کی بات ہے یہ. بہرحال تو یہ حالات ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں نام مسلمان سب کچھ ہے، یہ یا تو ان کے گھروں میں قرآن نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو قرآن صرف برائے نام طاق کی زینت بن کر ہے، رکھا ہوا ہے، بس دلوں میں قرآن نہیں ہے. پورا پورا گھر آپ کو ایسا مل جائے گا، خود اپنے وطن ہندوستان میں ایسا پورا پورا گھر مل جائے گا کہ گھر کے سارے افراد ایسے مل جائیں گے جو قرآن کے پڑھنے والے نہیں. اللہ اکبر. یا تو گھر میں قرآن نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو سینے میں محفوظ نہیں ہے. قرآن تو سینے کی زینت ہے. قرآن صرف کاغذوں کی زینت نہیں ہے، وہ سینے کی زینت، حفظ کرنے کی چیز ہے. 1450 برس سے توارث ہے حفظ کرنے کا، یہ سلسلہ چلا رہا، اور کتنا شاندار طریقہ ہے، سب نے حفظ کیا. وحی لانے والے نے حفظ کیا، جس کے پاس وحی پہنچائی گئی ان نے حفظ کیا، اور ان نے امت کو پیش کیا، امت نے حفظ کیا، یہاں تک کہ پھر امت کو تعلیم دی گئی، اولاد کو حفظ کرو، حافظ قرآن بناؤ. اور ماں باپ کو بھی سند دی گئی کہ جو ماں باپ حافظ قرآن بنائے اس کے سر پر تاج. یہ آج جن نازک حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اسلام برائے نام ہے، اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ گئے ہیں. مسجدیں بڑی عالی شان ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی و منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی، بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مگر نمازیوں سے خالی ہوں گی. آج یہی صورتحال ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کی توفیق مرحمت فرمائے. اور صحیح تعلیم و تربیت یہ قرآن کریم کی تعلیم و تربیت، دین کی تعلیم و تربیت ہے، اور دین کی تعلیم و تربیت پر، قرآن کی تعلیم پر جتنے پیسے خرچ ہوں ان کو افضل سمجھیں. افضل، کیونکہ جب قرآن کی تعلیم افضل ہے تو قرآن کی تعلیم پر جتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. ایک پیسے کا ثواب کے ضابطے کے مطابق 10 روپیے کے برابر، 10 پیسے کے برابر، 1 روپیے کا 10 کے برابر، 100 کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ سب سے افضل صدقہ کہلائے گا. انفق یا ابن آدم انفق علیک، بخاری میں ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم ضرورت مندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے ابن آدم تم ضرورت مندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی ہے، یہ ان ذل المؤمن یوم القیامہ صدقتہ، کہ مومن کے لیے قیامت کے دن اس کا صدقہ سایہ ہوگا. مومن کے لیے قیامت کے دن اس کا صدقہ کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا. یہ ایک اور روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایو الصدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح، تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. صدقات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے افضل صدقہ آپ کا وہ ہے جو آپ کی اولاد کی تعلیمی میدان میں لگ رہا ہو، اور سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آپ کی اولاد کی تعلیمی راہ میں لگ رہا ہو، وہ سب سے افضل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.